اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اگر میں تراویح نہیں پڑھتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان جھوٹ بولنے والے کا خود کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنے آپ کا نقصان کرتے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہو گئے، مد نظری ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ایک رجسٹر پر جب وہ نظر رکھے گا تو ایک رجسٹر یعنی کہ النظری یعنی کہ آخری حد نگاہ، اس زمانے میں جتنا وہ دیکھ سکے گا تو اس کی نظر جہاں ختم ہوگی وہاں پر وہ رجسٹر ختم ہوگا، یعنی اتنا لمبا بھی ہوگا، چوڑا بھی ہوگا اور بھرا ہوا ہوگا گناہوں سے۔ ایک رجسٹر، ایسے 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہو گئے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو پڑھ کر سنائے گا اسے۔ دو فرشتے لگائے ہوئے ہوں گے، ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے، اور دو بادل آ جائے گے۔ امت محمدیہ کرم کا معاملہ اللہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت کو ذلیل نہ کرنا، اے اللہ میری امت کا حساب پردے میں لینا۔ واہ کیا فکر تھی اس امت کی! اگر اللہ دوسری قوموں کے سامنے ہمارا حساب لیتا تو دوسری قومیں بنی اسرائیل کے یہودی کہتے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سب سے بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے استاد ہو۔ عیسائی کہتے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہی ہمارے نبی کی سب سے زیادہ نافرمانی کی، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے بعد تمہارے جیسے لوگ ہو گئے تو پھر تو ہمیں بڑی تسلی ہوتی۔ سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا، حالانکہ سب سے آخر میں آئی ہے۔ حساب اس لیے ہوگا اس امت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے اس امت کو گھیر دے گا، تمام بادل اس امت کو گھیر لیں گے، اور ہر انسان کا بادل الگ ہوگا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر ایک شخص کو بادل گھیرے ہوئے ہوگا۔ اور جب فیصلہ ہوگا ہر شخص کا تو اس کا نام پکارا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے نام بلند آواز سے پکارے جائے، کچھ کے دھیرے سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آیا کسی کا بلند آواز کسی کا دھیرے سے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کہ جن کے نیکیاں زیادہ ہوگے ان کا اعلان زوردار ہوگا، اور فخریہ انداز میں اللہ اعلان کرے گا، فخریہ انداز میں اللہ اعلان کرے گا کہ فلاں کا بیٹا سن لو کہ اس کے نیکیاں زیادہ ہے، گناہ کم ہے، وہ کامیاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اسے انعام و اکرام و اعزاز میں دے دی گئی۔ تو یہ خوشی سے اعلان ہوگا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر کہنے لگے وہ جو دھیرے ہوگا وہ کس کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اس امت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعلان ہی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں، اس کے کان میں اس کا نام لیا جائے گا کہ اب تمہاری باری ہے، تم چل کر آؤ۔ تو لہذا اب اس کا حساب ہوگا۔ تو وہ جب گناہگار آدمی ہوگا اس کا حساب ہوگا، جس کے 99 رجسٹر ہو گئے، میں اس کا بیان کر رہا ہوں ابھی، جس کے 99 رجسٹر ہو گئے اور بڑا بڑا رجسٹر ہوگا گناہوں سے بھرا ہوا، جب اللہ پردے میں اس کا حساب لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یاد ہے فلاں وقت میں تو نے چوری کی، فلاں وقت میں زنا کیا، فلاں وقت میں جھوٹ بولا، فلاں تو نے غیبت کی، یاد ہے میری بندی رمضان کا موقع تھا، تو نے چغلی اور غیبت کی، اور تو نے جھوٹ بولا، اور تو نے دھوکہ دیا، اور تو نے شوہر سے منہ زوری کی، اور تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی، یاد ہے تجھے، یاد ہے تجھے، اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اتنا یاد کرائے گا اور اسے اقرار کروائے گا، وہ اقرار کرتے کرتے تھک جائے گی یا تھک جائے گا۔ اللہ کہے گا اب کیا اندازہ لگتا ہے تجھے، تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ وہ کہے گی اے اللہ مجھے یقین ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گی۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے یقین ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا چل ہم نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تیرے گناہ کے 99 رجسٹر تھے، اور اتنا بڑا وہ رجسٹر تھا اور اتنا لمبا اور چوڑا وہ رجسٹر تھا، تو میرے محبوب کا امتی ہے،
تو نے نمازیں چھوڑی، تو نے دھوکہ دیے، مگر میرے محبوب کے سجدے مجھے یاد ہیں، میرے محبوب کا تڑپنا مجھے یاد ہے، وہ میرے محبوب کو میں نے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو نا امید ہو گیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا، تو خود اپنے آنکھوں سے تو نے اپنے گناہوں کو دیکھا، تجھے یقین تھا کہ تو دوزخ میں جائے گی، تو دوزخ میں جائے گا، جہاں میں نے تیرے یقین کو اور تیرے فیصلے کو بدل دیا، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ روایتوں میں آتا ہے ایسی بندی، اس کے بادل جب ہٹیں گے اور وہ امت محمدیہ کے سامنے پیش ہوگی تو وہ ساری امت محمدیہ سمجھے گی اس سے بڑا نیک انسان پورے امت محمدیہ میں کوئی ہے ہی نہیں، اور اس سے بڑی نیک عورت پوری امت محمدیہ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہودی عیسائی تعجب کریں گے کہ یہ ایسی عورت ہے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا، یہ ایسا مرد ہے کہ پوری زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بندی جب حساب دینے کے لیے جا رہی تھی تو 99 رجسٹر گناہوں کے تھے، اور جب حساب دے کر واپس آئی تو 99 رجسٹر نیکیوں کے ہوئے اس کے، اور 99 رجسٹر نیکیوں کے۔ اللہ اکبر، ارحم الراحمین، ذوالجلال والاکرام۔ بتاؤ اس کی رحمت کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایسی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ایسی بخشش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ لہٰذا وہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوگے، اور ایک اور شخص ہوگا 99 رجسٹر گناہوں کے ہوگے، اور وہ ترازو بھاری بھرکم ہوگا گناہوں کا اور ہلکا ہوگا نیکیوں کا۔ ایک پرچہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی، وہ پرچہ اتنا وزنی ہوگا کہ گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائے گے، وہ پرچہ وزنی ہو جائے گا۔ تو وہ جو بندہ ہوگا وہ کہے گا اللہ وہ پرچے پر کیا لکھا ہوا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بتائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا آدمی ہوگا اور یہ کون سی عورت ہوگی؟ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ وہ مسلمان نہیں ہوگا جو ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کے آیا، یہ وہ نو مسلم ہوگا، یہ وہ نو مسلمہ عورت ہوگی، یہ وہ یہودی عورت ہوگی جو مسلمان بن چکی تھی، یہ وہ ہندو عورت ہوگی جو مسلمان بن چکی تھی، یہ وہ ہندو آدمی ہوگا جو مسلمان بن چکا تھا۔ الاسلام یہدم من کان قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اتنی عطا اور اتنی بخشش اور اتنا انعام و اکرام ایک غیر مسلم کے لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا، تو ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا، اور اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر جو اس نے ہندو ہوتے ہوئے بھگوانوں کو خوش کیا اور عیسیٰ مسیح کو خوش کیا اور اتنی عبادت کی، دودھ کا ابھیشیک کیا، سونے کا غلط اور چاندی کا غلط استعمال کیا، وہ مسلمان بنا، اور ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اس نے پڑھا، اور یہ پڑھ کر وہ مر گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسے جنت میں ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال کرنے پر عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عثمان جب یہ امت محمدیہ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفت جمال میں ہوگا، صفت جلال میں نہیں ہوگا، وہ میری امت کے سجدے ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس امت کا فیصلہ کرے گا تو اپنی رحمت کے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر امت محمدیہ کا حساب شروع ہوگا۔ یہ وہ نو مسلم ہندو عورت اور ہندو مرد کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ زندگی میں انہوں نے کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ وہ ہندو عورت کو جو مسلمان بن چکی تھی مرنے سے پہلے ایسا جنت میں پہنچائے گا۔ بتاؤ اگر وہ جنت میں چلے جائے اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر دوزخ میں چلے جائے تو ہم سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جن کا ترازو ہلکا ہو گیا گناہ
زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور آیتوں کے ساتھ ناانصافی کی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یعنی تمہیں گھر دیا، تمہیں ہندوستان میں رہنے کی جگہ دی، ناندیڑ میں رہنے کی جگہ دی، اور تمہیں ہم نے زمین کے ٹکڑے میں ایک گھر دیا، ایک ٹھکانہ دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین کے ٹکڑے میں روزی روٹی کے اسباب تمہارے پیدا کیے، تمہیں دکان لگا کر دی، تمہاری جاب کا انتظام کیا اور تمہارے روزی روٹی کا انتظام کیا، تمہارے حلق تک ہم نے کھانوں کو پہنچایا، پانی کو پہنچایا، اور تم نے ایسی زندگی گزاری ہے. ہمارے نبی کے صحابہ نے کانٹے چبائے ہیں. شعبہ ابو طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک صحابہ اکرام نے کانٹے چبائے ہیں اور پتے چبائے ہیں، یہاں تک کہ جن ماؤں کے سینوں میں دودھ تھا وہ دودھ ختم ہو گیا. شیر خوار دودھ پیتے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. ایسا سیول بائیکاٹ صحابہ اکرام کا ہوا تھا اور صحابیات اور صحابہ کا ہوا تھا. تو اللہ نے تو اپنے لاڈلے کو بھوکا پیاسا تڑپایا، لاڈلے کے ساتھیوں کو تڑپایا. کیا ہمیں کبھی ایسا تڑپایا؟ کیا ہمیں کبھی کانٹے چبانے کی نوبت آئی، پتے چبانے کی نوبت آئی، فاقے کی نوبت آئی؟ کیا اتنا غریب ہمیں بنایا کہ ہم پتے کھائے اور کانٹے چبائے؟ آج ہمارے گھروں میں اچھے سے اچھا کھانا ہے، چٹنی، روٹی، مرچی اور گوشت ہوتا ہے، افطاری کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، پھر بھی شکر نہیں کرتی اللہ کی بندی. ہر بیوی نافرمان بنی ہوئی، ناشکری بنی ہوئی، ہر شوہر ناشکرا بنا ہوا. اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ تجھے اتنی اچھی صحت دی، کیا یہ کم بڑی نعمت ہے؟ دواخانوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی بندی ناشکری. افطار کا وقت ہے، بھائی گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں سموسے کہاں سے بناؤں؟ گھر میں تو کھجور نہیں ہے، گھر میں تو چاول نہیں ہے، گھر میں تو گوشت نہیں ہے، گھر میں دہی نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے. کیا ہوا اگر گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تمہارے منہ میں زبان ہے، تم شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. صبر اور شکر کا یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے. روزے میں صبر کرو، افطار میں شکر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.